آج میں آپ کو جنگل میں ہونے والے ایک دلچسپ ایڈونچر کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ بگس بنی ایک گھنے جنگل کے سامنے کھڑا ہے، اس کے پیٹھ پر ایک بیگ ہے اور ہاتھ میں ایک نقشہ تھا۔ وہ پرجوش اور اپنی مہم جوئی شروع کرنے کے لیے بیتاب دکھائی دیتا ہے۔ جنگل کے اوپر ایک بورڈ لگا ہے جس پر بڑے حروف میں فارسٹ فرنزی لکھا ہے۔ بگس بنی نے اپنے گاجر کھانے کے جوش و خروش کے ساتھ کہا، کیا حال ہے ڈاکٹر؟ جب وہ جنگل میں داخل ہوا، اسے جنگل کی گہرائیوں میں چھپے خزانے کی کہانیاں سننے کو ملی تھی اور وہ اسے ڈھونڈنے کا پختہ ارادہ رکھتا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا، درخت اور بھی اونچے ہوتے گئے اور راستہ تنگ ہوتا گیا۔ بگس کی ملاقات ایک شرارتی گلہری سے ہوئی جس کا نام سکویکی تھا، جس نے اسے خزانے میں حصے کے بدلے جنگل کی رہنمائی کی پیشکش کی۔ وہ دونوں جھاڑیوں اور کانٹوں سے بھرے راستوں سے گزرے اور ساتھ ہی ساتھ ایلمرفٹ اور اس کے شکار کے جالوں کو چکما دیتے ہوئے آگے بڑھے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، جنگل عجیب و غریب ہوتا گیا، جہاں چمکدار مشرومز اور چمکتے جگنو ان کے راستے کو روشن کر رہے تھے۔ اچانک وہ ایک چھپے ہوئے میدان میں پہنچ گئے، جہاں بیچ میں ایک چمکتا ہوا سنہری بلوط کا بیج ایک پیڈسٹل پر رکھا تھا۔ لگتا ہے ڈاکٹر، ہم نے سونا پایا ہے۔ آیوں کہیں کہ بلوط، بگس نے حیرت سے کہا، لیکن ان کی حیرت کے لیے وہ بلوط کا بیج چمکنے لگا اور جنگل کی زمین کانپنے لگی۔ ایک چھپا ہوا دروازہ کھل گیا جس سے ایک خفیہ زیر زمین سرنگ سامنے آئی۔ بگس اور سکویکی نے ایک دوسرے کو مسرور نگاہوں سے دیکھا اور نامعلوم میں چھلانگ لگا دی۔ سرنگ کے اندر انہوں نے گاجروں، کیلے اور جنگل کی دیگر نعمتوں کا خزانہ دریافت کیا۔ بگس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو واقعی ایک خزانہ ہے ڈاکٹر۔ جب وہ سرنگ میں مزید آگے بڑھے تو ان کی ملاقات ایک دوست ریچھ سے ہوئی جس کا نام برٹ تھا، جو ان کے ایڈونچر میں شامل ہو گیا۔ تینوں نے مل کر جنگل کے رازوں کو تلاش کیا، ہنستے اور مذاق کرتے ہوئے۔ آخرکار بگس، سکویکی اور برٹ جنگل سے باہر نکلے، ان کے ہاتھ خزانے سے بھرے ہوئے اور دل خوشی سے بھرپور تھے۔ یہ واقعی ایک یادگار ایڈونچر تھا ڈاکٹر، بگس نے کہا، اور وہ پہلے سے ہی اپنے اگلے جنگلی ایڈونچر کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔